کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا۔ وجے راؤ جی کے بلانے پہ عمران یہاں کھڑا ہے اور ہم سب مل کے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ شفیع بھائی کے بلانے پہ پرشانت بھوشن جی اگر بیٹھے ہیں اور وہ محبت کی بات کر رہے ہیں موحد حسن صاحب کے ساتھ، تو یہی تو وہ ہندوستان ہے جس سے ڈرتی ہے بھاجپا، جن تصویروں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نفرت والے لوگ، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلی جو لائن ہے نا اس پہ تیار رہیے گا، آپ کا ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ اور جاتے جاتے بس آپ کو آخر میں 2 منٹ کی ایک اور چھوٹی سی نظم سنا کے بدا لوں گا، پھر کبھی کسی مشاعرے میں آؤں گا تو آپ کو شاعری سناؤں گا۔ آج میں اس کام کے لیے آیا نہیں تھا، آج دوسرے کام کے لیے آیا ہوا ہوں۔ جی میں سارے سنا دیتا ہوں۔ ابھی تو پیچھے سے مجھے دادا نے یاد دلایا، میں پچھلے دنوں گجرات گیا، جام نگر گیا، اور میں جام نگر تب گیا جب دیش کی پارلیمنٹ میں ایک دن ہوم منسٹر صاحب ریپلائی کرتے کرتے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں اپمان جنک بات کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ امبیڈکر، آپ لوگ امبیڈکر 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 کرتے ہو، اگر اتنا بھگوان کا نام لیتے تو سورگ مل جاتا۔ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں پہلا آدمی ہوں جس نے سب سے پہلے اس بات کو پکڑا، اور میں نے باہر نکل کر کے میڈیا سے کہا کہ آج ہوم منسٹر صاحب نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا اپمان کیا ہے اور اس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا، انہیں دیش سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اگلے دن ایسا ہوا کہ معافی مانگنی پڑی، پرائم منسٹر صاحب کو کئی بار ٹویٹ کرنے پڑے۔ یہ ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی طاقت۔ آپ سوچئے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی طاقت یہ ہے تو ان کے دیے گئے سمویدھان کی طاقت کیا ہے، جسے کچلنا چاہتی ہے بھاجپا، جسے برباد کرنا چاہتی ہے بھاجپا۔ اور اس کے 5-6 دن بعد میں گجرات گیا تو وہی ہے نا کہ ڈرانے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں گیا ایک شادی پروگرام میں، تو میں وہاں سے لوٹ کے آیا، میں نے وہاں کوئی نظم پڑھی بھی نہیں۔ جب میں لوٹ کے آیا تو ایک نظم جو ہے، اے خون کے پیاسوں بات سنو، گر حق کی لڑائی ظلم سہی ہم ظلم سے عشق نبھا دیں گے، یہ ایک نظم میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں نے، جو ویڈیو بڑا خوبصورت سا تھا، مجھ پہ پھول برس رہے تھے، انہوں نے لگا کے ڈال دیا۔ تو مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ 5 دن بعد آپ کے خلاف جام نگر میں FIR ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا، امبیڈکر جی کا بدلہ وہاں سے لیا جا رہا ہے۔ پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ انسپکٹر سے بات کر لیجئے، SP سے بات کر لیجئے، یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے کہا نہیں، بات نہیں کروں گا، اس مقدمے کو لڑیں گے ہم۔ اور میں ہائی کورٹ گیا، پرشانت جی یہاں بیٹھے ہیں، ہائی کورٹ گیا، 56 منٹ بحث ہوئی، سب کچھ 56 میں ہی چل رہا ہے، 56 میں ہی 56 منٹ بحث ہوئی۔ جج صاحب نے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو تھرون کے خلاف،
यानी कि सिंहासन के खिलाफ कुछ बोला है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा तो बनता है। और ये कहकर के मेरी पिटीशन खारिज कर दी। जब मेरी पिटीशन हाई कोर्ट से खारिज हुई तो मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, लड़ेंगे इस बात को। और मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक नज्म को लेकर के फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया। और जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक साहब और जस्टिस उज्जवल भुयान साहब के बेंच में वो मुकदमा गया, तो पहले दिन पहले मिनट में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा और फिर हंसे और हंस के कहा कि क्या सरकारों के पास और पुलिस के पास माइंड नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करते क्या ये लोग। और 2 हियरिंग के बाद उन्होंने जो हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है, वो एफआईआर भी क्वैश किया और 54 पेज का 56 से उन्होंने 2 कम किया, 54 पेज का एक ऐसा बेंचमार्क जजमेंट उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दिया है। तो मैं लड़के आ रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और विजयवाड़ा वालों, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। जिन्हें ये लगता है कि 10 साल 15 साल 20 साल की हुकूमत में वो सब बदल देंगे, अपनी मर्जी का हिस्ट्री, अपनी मर्जी का इतिहास जो है वो देश के सामने रख देंगे, चंद सड़कों के शहरों के नाम बदलने से वो सारा निजाम बदल देंगे। दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि आप 10, 20, 25 साल के तारीख और हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है, तारीख बहुत जालिम है। 50 साल और 100 साल 200 साल हुकूमत करने वाले लोग एक पन्ने में पलट जाते हैं और अगली हुकूमत आ जाती है। यह हिस्ट्री बहुत जालिम है, उन्हें यह बात समझनी पड़ेगी। और इसलिए मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, मेरा यकीन है ये कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं।